الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين اما بعد۔ گزشتہ سبق میں عربی کتب فتاویٰ کے عنوان سے چند کتابوں کا مختصر تعارف گزرا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 7ویں نمبر پہ ہے فتاویٰ تاتار خانیہ۔ یہ کتاب فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کا اصل نام زاد المسافر یا بعض کے حساب سے کہ امیر تاتار خان کے امام پر اسے ترتیب دیا گیا تھا، اس لیے اس کا نام الفتاویٰ تاتار خانیہ کے نام سے رکھا گیا۔ ان کے مصنف عالم بن علاء الدین الانصاری الہندی حنفی ہیں، جو فقہ، اصول اور عربی ادبیات کے ماہر و با کمال علماء میں سے تھے۔ آپ نے اس فتاویٰ میں المحیط البرہانی، ذخیرہ فتاویٰ ظہیریہ کے مسائل جمع کیے۔ المحیط البرہانی کے لیے انہوں نے میم کی علامت مقرر کی اور باقی کتابوں کے نام لکھے۔ یہ کتاب ابواب ہدایت کی ترتیب کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ اس فتاویٰ کی ضخامت 30 جلد ہے۔ ہندوستان کے اسلامی دور کا فقہی خزانہ ہے۔ جزئیات کی جامعیت کے اعتبار سے یہ کتاب بے مثال ہے۔ 8ویں نمبر پہ الفتاویٰ الولوالجیہ۔ یہ کتاب علامہ ابو الفتاویٰ ظہیر الدین عبدالرشید ابن ابی حنیفہ الولوالجی کی تصنیف فرمودہ ہے، جس کا شمار فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں ہوتا ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ اس کتاب کے معتمد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے مذہب کی معتبر ترین کتابوں سے استفادہ کا اور مسائل کی تلخیص کا خاص اہتمام کیا ہے، اور کتب ظاہر روایات سے لے کر کتب فتاویٰ و واقعات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ 9ویں نمبر پہ مجمع الانہر، یہ ملتقى الابحر کی شرح ہے، جسے علامہ عبدالرحمن بن شیخ محمد بن سلیمان، جو کہ شیخ زدہ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے تحریر فرمایا۔ یہ کتاب بھی اہل فتویٰ کے لیے بہت مفید اور جامع ہے، اور اکثر عرب دنیا کے ہاں اس کتاب کو سبقاً پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو ساتھی اس کو سبقاً پڑھنا چاہے تو یوٹیوب کے اندر اس کی ویڈیو موجود ہے۔ ساتھ یہ بھی کہ اس کتاب کو سافٹ ویئر کی شکل میں پلے اسٹور پہ بھی اس کو رکھا گیا ہے، جو انتہائی محنت سے اس پر کام کیا گیا اور عمدہ کام کیا گیا ہے۔ تو ساتھ یہ ہے کہ موبائل میں بھی اس کو سافٹ ویئر کی شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کی نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔